اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ شروع کریں؟ جی جی حضرت، جی شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان حالات کے اندر جن میں آج ساری دنیا دبی ہوئی ہے، الحمدللہ امریکہ میں نیو یارک کا یہ مدرسہ جو اپنی الگ ایک شناخت رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو قبولیت سے نوازا ہے، اس مدرسے کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہے۔ اور آج بخاری شریف جو علم حدیث کی بے مثال اور بنیادی کتاب ہے، وہ آج شروع ہو رہی ہے اور آج اس کا پہلا سبق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بے مائگی اور علم کے اعتبار سے تہی دستی یہ چاہتی تھی کہ خود وہ استاد محترم جو بخاری کا درس طلباء کو دیں گے، وہی بخاری کے سبق کی شروعات بھی کرتے، لیکن حافظ برکت اللہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں نے کی ہے، اور میں اپنی طالب علمانہ حیثیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج الحمدللہ دارالعلوم نیو یارک کے اندر درس حدیث شروع ہو رہا ہے۔ اللہ خیرات و برکات سے نوازے اور بہتر سے بہتر انجام تک پہنچائے۔ اس بات کو طلبہ عزیز کو سمجھنا چاہیے کہ علم حدیث کہا جاتا ہے علم نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یعنی یہ وہ علم ہے جس کی نسبت آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ نے زبان سے فرمایا یا آپ نے اپنے عمل سے اس کو پیش کیا، یا آپ کا چہرہ انور ایسا تھا اور آپ کا قد و قامت ایسا تھا، آپ کی صفات کیا ہیں، اور یا آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی چیز کی گئی اور آپ نے اس کے اوپر سکوت کو اختیار کیا، جائز یا ناجائز کا حکم نہیں لگایا،
تو اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اس کے اندر پڑھیں گے، اس کتاب کے اندر، وہ یا تو آپ کے اقوال ہوں گے کہ آپ نے یہ زبان سے فرمایا، یا آپ کے افعال ہوں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے رکوع کیا، آپ نے تہجد پڑھے، آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، کس طرح کیا، نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، یا آپ کی صفات ہوں گی کہ آپ اس طرح چلتے تھے، اس طرح نوش فرماتے تھے، کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، یا آپ کے سامنے عمل کیا گیا، آپ نے دیکھا اور سکوت اختیار کیا، یہ بھی دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ عمل اسلام کے اندر جائز ہے، یہ حجت شرعی ہے۔ انہی چیزوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہوگا۔ علم حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ بھی اس کتاب کے ساتھ امام مسلم کی جمع کی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے، ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، اور اسی طریقے پر موطا امام مالک، موطا امام محمد رحمہم اللہ، ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے۔ لیکن امام بخاری کی یہ کتاب ان تمام کتابوں میں امتیاز کی صفت رکھتی ہے، اس لیے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد یہ کتاب سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ جو روایات اس کے اندر آئی ہیں وہ جو اپنا درجہ رکھتی ہیں، عام طریقے پر دوسری کتابوں کے اندر احادیث جو جمع کی گئی ہیں ان کا یہ رتبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف اور کتابوں کے مقابلے میں خاص طریقے پر ہر زمانے میں توجہ زیادہ دی گئی ہے۔ صاحب کتاب نے، اب آپ جب اس کتاب کو شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے پہلے جس روایت کو، جس چیز کو لا کر رکھا ہے وہ وحی سے متعلق چیز ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ آپ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، یعنی یہ سب وحی ہے۔ جس طرح سے وحی انبیاء سابقین کے اوپر اترتی رہی ہے جو اس آیت سے ثابت ہے، اسی طریقے پر وحی نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتری ہے۔ ہاں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب میں جس چیز کو ذکر کیا جائے گا وہ چیز وحی مطلوع نہیں ہے بلکہ وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ
کہی جاتی ہے جس کو آپ اپنی زبان مبارک سے امت کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، اور وہ ایک مستقل علم بن گیا جس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو وحی مطلوع تو در حقیقت وہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی ہیں، اور یہ الفاظ کلام الہی ہے۔ اس کلام الہی کے اندر جو معانی چھپے ہوئے ہیں ان سے اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے اپنے نبی کو باخبر فرمایا ہے، اور انہوں نے وہ علوم اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ وہ آج تک جس طرح وحی مطلوع محفوظ ہے، اللہ تعالی نے وحی غیر مطلوع کو بھی محفوظ فرمایا ہے، اور آج اس سلسلے کی سب سے بڑی کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی کتاب، یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے یہ فرمودات زبان مبارک سے کہے ہوئے یا امت کے سامنے اس کی تصویر پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنے عمل سے کیے ہیں، یا وہ آپ کی صفات ہیں، یا وہ تقریر ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی کو اختیار کیا۔ نبی کا یہ فرض ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو غلط دیکھے گا تو وہ اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ کسی کا سکوت کسی عمل کے اوپر یا کسی چیز پر حجت شرعی نہیں ہے، لیکن نبی کا سکوت اور خاموشی حجت شرعی ہے، اور امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے طالب علم کو کہ اس علم حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وحی ہے۔ وحی ایک مستند چیز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا موحی اللہ ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہے یا غیر مطلوع ہے، اور درمیان کا واسطہ جبرائیل امین ہے، چاہے وحی مطلوع ہو چاہے وحی غیر مطلوع ہو۔ اور جس ذات والا صفات کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین آئے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین کی ذات والا صفات ہے۔ دونوں کے اندر مکمل اشتراک ہے۔ بھیجنے والی ذات وحی مطلوع کی بھی اللہ ہے، وحی غیر مطلوع کی بھی اللہ ہے۔ وحی کو لانے والی ذات جبرائیل امین کی ہے، وہی وحی مطلوع کو بھی لے کر آتا ہے، وہی وحی غیر مطلوع کو بھی لے کر آتا ہے۔ اور جس ذات والا صفات کی طرف آتی ہے وحی مطلوع بھی آپ ہی کی طرف آتی ہے، اور وحی غیر مطلوع بھی آپ ہی کی طرف آتی ہے۔ اس لیے سند ہونے کے اندر، اس کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ موحی
ذات واجب الوجود ہے، وحی مطلوع کا بھی وحی غیر مطلوع کا بھی، واسطہ جبریل امین ہے، اور موحا الیہ جس ذات والا صفات کی طرف وحی کو بھیجا جا رہا ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ کر طلبہ عزیز کو حدیث کے سبق کے اندر توجہ کرنی چاہیے اور ان احادیث کے ذخیرے کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ علم حدیث کی یہ اہمیت ہے، اللہ نے اسی لیے جس طرح الفاظ کو 1400 سال سے محفوظ فرمایا ہے، اسی طرح ان کے معانی کو یعنی احادیث کو، احادیث رسول اللہ جو در حقیقت تفسیر ہے کتاب اللہ کی، اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتدا کے اندر انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے پہلے جو قرآن کی اس آیت کو پیش فرما رہے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہی کوئی چھوٹی چیز ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ وحی ہے، جیسے وحی مطلوع اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر آپ کی ذات والا صفات کی طرف آیا ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع کو بھی فرشتہ لے کر جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر جو ہزاروں احادیث آپ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق پڑھیں گے اور اپنے استاد سے سنیں گے، ہر حدیث وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور آپ اپنی امت کے ہدایت کے لیے امت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ اس علم کی اہمیت ہے اور اسی کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ میں اگر وہاں ہوتا آپ کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ مزید بصیرت ڈالتا، روشنی ڈالتا اس کے اوپر، لیکن اس وقت تو صرف درس حدیث کی شروع کرنے کی بات ہے۔ 10,000 میل کے فاصلے پر میں بیٹھا ہوں اور آپ ہیں، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کا تقاضا اور اس علم کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طالب علم جب اس کتاب کو اٹھائے یا سبق کے اندر آئے تو باوضو ہو کر کے وضو کر کے آئے، اور وضو کرنے کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات ہیں اس کے اندر، اور وہ وحی ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے آدمی پڑھتا ہے عمل کرنے کے لیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ پڑھیں اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور یہ نسبت آپ کو دنیا میں بھی کام دے گی اور قبر میں بھی کام دے گی، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کو کام دے گی،
اور آپ اللہ کی رحمت کے بڑے مستحق ہو سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو علم آپ کے سینے میں اب تک منتقل ہوا ہے اور انشاءاللہ اس سال میں منتقل ہوگا اور رہتی زندگی تک آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے انشاءاللہ، یہ سب آپ کو اپنے ان اساتذہ اور اس مدرسے سے آپ کو پہنچا ہے اور ملا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مدرسے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے، ترقیات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے، اور جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دنیا اس وقت پریشان ہے اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے تعلق کو دنیا بھر میں قرآن و حدیث سے مسجد اور مدرسوں سے کاٹ دیں۔ اس صورت کے اندر علماء کرام کو، اساتذہ عظام کو، طلباء کو خاص طریقے کے اوپر اپنا رشتہ مدرسے کے ساتھ اور بھی مضبوط کر دینا چاہیے اور برابر دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ساری دنیا کے اندر مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور کبھی بھی دعاؤں سے ان کو فراموش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالی ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اس وقت چند باتیں کہی ہیں اور میں اجازت چاہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی آپ سب حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ یہ وبائی مرض جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالی آپ کی اور ہماری سب کی اس شر سے بھی حفاظت فرمائے اور ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہر طرح خیرات و برکات سے نوازے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کو عالم باعمل بنائے۔ جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں اللہ تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور مزید اخلاص و للہیت سے اللہ ان کو نوازے اور اللہ تعالی ان سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھوں میں؟ فرمائیے حافظ برکت اللہ صاحب، صحیح ہو گیا؟ جی جی بہت اچھا ہو، بہت اچھا ہو، جزاک اللہ خیر۔ میرے سامنے مولانا محب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی میرا سلام کہہ دیجیے۔ بہت اچھا، السلام علیکم، بہت اچھا۔